الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری تعلیم چل رہی تھی جنت الفردوس کا ٹکٹ، جس میں نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 7 صفات بیان کی ہے اور اس پر جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان آیاتوں پر عمل کر لے گا تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلی صفت بیان کی تھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً آخرت میں کامیاب ہوگا ایمان والے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو اور بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لا یعنی باتوں میں، لا یعنی کاموں کے اندر جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اپنی روح کو پاک صاف بناتے ہیں، اپنے قلب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اس پر میں نے تفصیلات بیان کر چکا ہوں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، آگے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، انسان مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ مادے ایسے رکھے ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں، جیسے نفسانی خواہشات ہے، تو نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا، بہت احسن طریقہ، اچھا طریقہ ہے کہ مرد عورت شادی کر لیں۔ شادی کرنے کے بعد میاں کے لیے بیوی حلال ہو جاتی ہے اور بیوی کے لیے اس کا میاں حلال ہو جاتا ہے۔ تو حلال طریقہ اسلام نے رکھا ہے، تو جو اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے تو حلال طریقے سے پوری کرے، اس میں کوئی رکاوٹ، کوئی منع نہیں ہے۔ شریعت نے تو 4 تک کا حکم دیا، اگر کوئی آدمی عدل و انصاف کر سکتا ہے تو 4 تک شادی کر سکتا ہے، لیکن آج کل تو ہم ایک کا ہی حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدۃ او ما ملکت ایمانکم، اگر تم 4 بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے۔ بہرحال کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شادی اور نکاح رکھا ہے۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل اور اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا۔ زنا، اس آیت میں زنا سے بچنے کی تعلیم دی گئی، آدمی زنا سے بچ جائے، کیونکہ اپنی نفسانی خواہشات کو یا اپنی بیوی سے پوری کرے یا شرعی لونڈی ہو۔ پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی تو غلام اور باندیاں تقسیم کی جاتی ہیں، تو شرعی لونڈی تو آج کل چلتا نہیں ہے، تو اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک واحد طریقہ ہے کہ آدمی نکاح کر لے، اس کی بیوی ہوگی اور بیوی سے اپنی خواہشات کو پوری کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات کو رو رکھا، اپنے نفس کو رام کر لیا، تابع کر دیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔
جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات پر اس نے کنٹرول کر لیا، اپنے نفس کو آرام کر لیا، غلط جگہ پر استعمال نہیں کیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ تو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو آدمی پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ زنا بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب ہی مت پھٹکو، زنا کے قریب مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، وہ بے حیائی کا کام ہے۔ آج جو ہے اس آیت کے اندر جہاں زنا سے ممانعت کی گئی، اس طرح اس کے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسا کہ آدمی جو ہے لو لیٹر لکھتا ہے یا اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتا ہے، انسان کے ہم جنس سے پوری کرتا ہے، یا اسی طرح جو ہے زنا کرتا ہے، زنا کے ذریعے اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے، یا اور طریقے سے جتنے بھی طریقے ہیں۔ آج کل تو زنا میں ملوث ہونے کے لیے، زنا میں مبتلا ہونے کے لیے اللہ کی پناہ جو بچے باتیں کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے طریقے ہیں۔ آج موبائل فون ہاتھ میں ہے، اس میں چاٹ کرتے ہیں اور عشق لڑاتے ہیں، فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دوستی بناتے ہیں، اور پھر وہ دوستی جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ دیکھو ابھی یہ سال پورا ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہوگا، علماء لکھتے ہیں کہ نئے سال کے اندر اتنے زیادہ زنا ہوتے ہیں، پورے سال میں اتنے زنا نہیں ہوتے ہیں جتنے زنا نیو ایئر کے اندر ہوتے ہیں، خاص کر رات کو 12 بجے کے بعد، تو یہاں منایا جاتا ہے 12 بجے کی گھنٹی بجتی ہے تو لائٹیں آن ہوتی ہے اور سب اپنے عاشق معشوق کی ملاقات ہوتی ہے، حبیب محبوب کی ملاقاتیں ہوتی ہے، تو اتنا زیادہ زنا ہوتا ہے کہ پورے سال میں اتنا نہیں ہوتا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں حرام کر دی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، یا تو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کی جائے اپنی بیوی کے ذریعے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندی کے ذریعے، فإنہم غیر ملومین، تو اس کو کوئی ملامت نہیں، اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے اس نے جائز طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو آدمی جو جائز طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقوں کو اختیار کرے گا، ناجائز طریقوں کو اختیار کرے گا، تو وہ آدمی حد سے زیادہ نکلنے والا ہے۔ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے تو اس کے چہرے کی رونق اور نور اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اور زانی کی مال میں برکت اللہ چھین لیتا ہے۔ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی اس کے قلب سے نکل جاتا ہے اور اس پر سایہ کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس پر سایہ کرتا ہے۔ اور جب زانی زنا سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ ایمان نکل گیا اور دوبارہ ہمارے دل میں نہ آئے تو ہم بے ایمان ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی بہت لمبی چوڑی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہوتا ہے کہ تفصیل میں جاؤں۔ اتنی باتیں عمل کرنے والے کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو باتیں بیان کی گئی ہے، جو سنی گئی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔